یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ السلام علیکم ناظرین، بدلو کی نشریات کے ساتھ بلوچستان نامہ پروگرام حاضر ہے۔ آپ کا میزبان شہزاد ذوالفقار۔ ناظرین، پچھلے دنوں پی ڈی ایم کے جلسہ ہوا، تیسرا بڑا جلسہ تھا، اور یہ ایک موومنٹ ان کی جاری بھی ہے، اور اس جلسے میں کوئی تھوڑی سی کہ جلسے کے بعد بدمزگی بھی ہوئی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں کچھ لوگوں نے استعفیٰ دیا۔ سابق چیف منسٹر نواب ثناء اللہ زہری، سابق گورنر اور کور کمانڈر اور سابق نون لیگ کے وہ وزیر بھی رہے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، عبد القادر بلوچ صاحب، اور انہوں نے ایک کنونشن کا بھی دعویٰ کیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج ایک مہمان ہیں جلال نورزئی، بیورو چیف ہیں سما ٹی وی کے، اور لکھاری بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ نے خیر لکھا بھی ہوگا اس پر، اور کافی ہم نے ڈسکس بھی کیا، اور ڈسکس بھی آپ کو فیڈ بیک بھی ملا ہوگا معاشرے سے۔ یہ تو بتائیں کہ پی ڈی ایم کا جلسہ، تھوڑی سی ہم اس پہ بات کر لیں کہ پی ڈی ایم کا جلسہ شوق کیا تھا، زیادہ لوگ اس میں کن کارکن جو ہے کن پارٹیوں کے نظر آئے؟ کہ ویسے تو وہ 11 وہ لوگ ہیں، اور یہاں ہم سب ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پشتونخوا کے لوگ آئیں گے بھاری تعداد میں، جے یو آئی کے لوگ بھاری تعداد میں، نیشنل پارٹی کے بھاری تعداد میں، بلوچستان نیشنل پارٹی جو اختر مینگل کی پارٹی ہے، وہ یہ 4 پارٹیاں بڑے بھاری تعداد میں۔ آپ نے کس طرح دیکھا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ جلسہ تو ہر لحاظ سے کامیاب جلسہ تھا جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم میں منعقد ہوا، اور بلا شبہ اس جلسے میں جو عددی اعتبار سے جن جماعتوں کی شمولیت تھی وہ جمعیت علماء اسلام ہے، پشتونخوا امیر پارٹی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے، اور اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی، اور باقی جو اس کے ساتھ وابستہ جماعتیں تھیں جیسے آفتاب شفاف صاحب کی جماعت ہے یا جمعیت اہل حدیث ہے، وہ ایک جزوی یا ایک عذری کی حد تک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شمولیت تھی۔ اور پھر اس جلسے کی ایک اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ میں اپنے اس صحافتی تجربے کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کوئٹہ کے شاہراہوں پر، کوئٹہ کے کھیل کے میدانوں میں، پارکوں میں اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کا ہجوم نہیں دیکھا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک کامیاب جلسہ تھا، اور یقیناً اس جلسے نے صوبے کی سیاست میں بھی اثرات مرتب کیے ہیں، اور اس جلسے نے کافی حد تک حکومتوں کو، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، اسے اضطراب میں مبتلا کیا ہے، تذبذب میں مبتلا کیا ہے۔ جناب نورزئی، آپ کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ اس تمام شو میں زیادہ حاوی رہا ہے جمعیت علماء اسلام اور بلوچستان نیشنل پارٹی جو اختر مینگل کی ہے۔ کم دیکھنے میں دکھائی دیا کہ نیشنل پارٹی کے لوگ کم تھے، پشتونخوا میڈیا ون پارٹی کے کم تھے۔ کیا یہ وہ والی بات تو نہیں ہے کہ ورکر ناراض تھے ان دونوں کے ان پارٹیوں سے جو گورنمنٹ میں رہے ہیں، ان کی کارکردگی رہی ہے؟ ایسی بات تو نہیں تھی؟ نہیں، اس طرح کی بات تو نہیں ہے۔ اس کا تعلق کام سے ہے کہ کون سی جماعت کتنا کام کرتی ہے۔ اب سریدس اس حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی انہوں نے بہت کام کیا اپنے اپنے حلقوں میں، میزبانی بھی ہوئی، میزبانی کے فرائض بھی وہ ڈاکٹر جنزے صاحب تھے، وہ اسٹیج ان کے ہاتھ میں تھا، اور اسی کے ساتھ جمعیت علماء اسلام سیکورٹی کے تمام تر ذمہ داریاں جمعیت کے ہاتھ میں تھی۔ ان کا مطلب میزبانی، اس کا مطلب میزبانی دونوں کے ہاتھ میں تھی، دونوں کی تھی، کہ یعنی ان دو جماعتوں نے بلا شبہ بہت کام کیا، اور خلاف توقع بلوچستان نیشنل پارٹی نے اس زمن میں بہت کام کیا۔ میں اس کو مائنس نہیں کروں کہ پشتونخوا پارٹی کی شمولیت نہیں تھی یا انہوں نے کام کی، یقیناً کی تھی، لیکن جو توقع کی جا رہی تھی پشتونخوا میں، مطلب وہ جو ڈومینیٹنگ نظر آ رہی تھی وہ دو پارٹیاں تھیں، وہ دو پارٹیاں تھیں، انہوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ کام کیا۔ دوسرا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ان کا جو سروس، موبائل سروس بھی انہوں نے آف کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اچانک نظر آیا کہ بلاول بھٹو نے بھی تقریر کر دی، حالانکہ نیٹ نہیں تھا، انہوں نے کیا انتظام کیا؟ یہ مشکل ہے ایک دم، ہمارے لیے بھی بہت وہ تھا کہ ہم نے کہا بہت مشکل ہے، وہ کر نہیں سکیں گے، لیکن اچانک ان کا آ گیا۔ انہوں نے کیا ایسا انتظام کیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جلسے سے لندن سے خطاب کر دیا، اور بلاول بھٹو نے بھی جو ہے وہ گلگت بلتستان سے خطاب کیا؟ دیکھو، سائنس کا زمانہ ہے، جدید دور ہے، راستہ تو انہوں نے نکالنا تھا۔ اس راہ میں انہوں نے جتنی بھی انہوں نے قدغنیں نکالی، یعنی یہ میں کہتا ہوں کہ ان کی بوکھلاہٹ تھی کہ انہوں نے اس سے پہلے ایک شوشا چھوڑا،
کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور پھر ہزارگنجی میں ایک دھماکہ ہوا، اس کو منسوب اس سے کیا، حالانکہ وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ دھماکہ کس نے کیا اور ان کی وہ کیا عزائم تھے. وہ ان کے ایک عسکریت پسند تنظیم، اس کے اپنے ایک اندر کی ایک جنگ، وہ ساری چیزیں تھیں. اور پھر اگر حکومت یہ سمجھتی تھی کہ لوگ اس میں اس کی شمولیت نہیں ہوگی، جیسے ان کے ترجمان یا خود جام صاحب یا کچھ اور لوگ کہتے تھے کہ ناکام ہوگا اور وغیرہ وغیرہ، تو پھر یہ لوگ اتنے خوف مبتلا کیوں تھے؟ کیوں انٹرنیٹ سروس یہاں تک کہ لینڈ لائنس تمام منقطع تھی. یعنی اپنے طور پہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس میں لوگوں کی شمولیت نہ ہو. اور پھر ان کی بوکھلاہٹ کی ایک مثال میں یہ بھی دوں کہ پی ڈی ایم نے جلسہ رکھا تھا زرغون روڈ پہ. اگر زرغون روڈ پہ وہ جلسہ کرتے تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسٹیڈیم میں آئے شاید وہ نظر نہ آتے. ایک شارہ پہ وہ اگر وہ کیمرہ فوکس کرتے کہ دیکھیں اتنے اس میں لوگ ہیں، تب اٹھ کے یہ پروپیگنڈا بھی کام کرتا کہ باقی لوگ نہیں ہیں. یہ تو اپنے پاؤں پہ انہوں نے خود کلاڑی ماری ہے کہ ایوب اسٹیڈیم، ان کا یہ خیال تھا کہ اسٹیڈیم کی جو فٹ بال گراؤنڈ ہے وہ بہت بڑا میدان ہے، وہ نہیں بنے گا، اس میں لوگ نہیں ہوں گے، تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. لیکن ہوا یہ کہ حکومت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. بہت سارے لوگ تھے، ایوب اسٹیڈیم کی راہداریاں، پھر اسٹیڈیم سے باہر چمن ریلوے پاٹک تک لوگ کھڑے تھے، حتیٰ کہ گاڑیاں بہت دور تک روکی جاتی تھی، لیکن لوگ بہت دور دور سے پیدل آئے. جینٹ روڈ پہ، سریاب روڈ پہ، کاسی روڈ پہ، اسی طرح ایئرپورٹ روڈ پہ، کہاں انہوں نے اپنی گاڑیاں پارک نہیں کی. اب آتے ہیں دوسری طرف، جو بہت اس وقت تک جو بہت ہی اخبارات کی زینت بھی بنی اور شاید ابھی بھی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ نواب ثناء اللہ زہری اچانک ناراض ہو گئے. قادر بلوچ صاحب جو ایک دن تک بہت متحرک نظر آئے، وہ اچانک ناراض ہو گئے. اور نواب ثناء اللہ زہری نے تو یہ بات کم کی، لیکن قادر بلوچ نے یہ بات زیادہ کی کہ مجھے افواج پاکستان کے خلاف جو ہے مجھے پسند نہیں ہے. تو یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ تو گجرانوالہ کے جلسے میں بات ہوئی تو اس وقت آپ چھوڑ دیتے، کراچی کے جلسے میں ہوئی اس وقت آپ چھوڑ دیتے، کوئٹہ میں جلسے میں آپ پہلے چھوڑ دیتے، لیکن اس کے بعد تو یہ تو جو کوئٹہ میں نواب ثناء اللہ زہری کے ساتھ جو ہوا، آپ کیا جانتے ہیں کیا ہوا نواب ثناء اللہ زہری کو، کیوں انہوں نے اس طرح لے لیا؟ خاموش رہتے بہتر نہیں تھا؟ دیکھیں، یہ ان کا اصولی فیصلہ نہیں ہے. یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، بلکہ میں کل کی بات کروں گا، یہ کسی کے اشارے پہ انہوں نے یہ زخم لگائی ہے اور اپنا رخ تبدیل کیا ہے. وگرنہ جیسے آپ نے کہا کہ یہی موقف تو میاں نواز شریف یا اس کی بیٹی مریم نواز کا پہلے سے ہی ہے، وہ تو بولتی رہی ہے. اور پھر اس کے اندر اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان بارہا نشاندہی کرا چکے ہیں اور اس حوالے سے وہ بول چکے ہیں. اور اس سے بڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری، تو انہوں نے تو یہ اصطلاح وضع کی ہے، عام کی ہے، سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی. تو پھر یہ اس وقت تو جنرل قادر صاحب کو یہ سارے بیانیے، یہ سارے موقف تو نظر نہیں ہیں، اور پھر اچانک یہ ہوا. اور پھر ایک اصولی بات یہ بھی ہے کہ نواب ثناء اللہ زہری کو خود بھی پتا تھا کہ جب وہ ایک بڑے احتیاط کا بلوچستان اسلامی پارٹی حصہ ہے اور اس کے سربراہ یا اس جماعت سے اس کے سیاسی اختلافات ہے یا کسی اور حوالے سے سردار اختر مہنگا سے اختلافات ہے، تو یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری خود بھی بنتی تھی کہ وہ نہ آتے. اور پھر اگر جنرل قادر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دعوت دی کہ دبئی سے وہ آپ آ جائے، تو یہ جنرل قادر صاحب نے بھی بہت غلط کی. یعنی آپ نے اس کو غلط طور دعوت دی. اور پھر یہ جو ساری صورتحال ہے، سردار نواب ثناء اللہ زہری کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا. اصولی طور پر ان کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا. اور پھر اگر جماعت نے مصلحت کے تحت یہ جان کے کہ چونکہ سردار اختر مہنگا شریک ہے، انہوں نے اگر درخواست کی ہے کہ اگر نواب زہری شریک نہ ہوں اس جلسے میں، اسٹیج پہ نہ آئیں، تو یہ بہتر ہوگا، تو میرے خیال سے اس میں سے کوئی بڑی بات نہ تھی، لیکن انہوں نے یہ کرنا تھا. اب اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں اس میں مزید بھی جاؤں، کہ یہی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر نواب ثناء اللہ زہری وہ پارٹی سے نکل گئے، میں نہیں سمجھتا. نواب ثناء اللہ زہری مسلم لیگ سے اس وقت لا تعلق ہو گئے جب ان کے خلاف یہاں عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اور پھر پارٹی نے کہا کہ آپ قیام کریں، آپ اس کا مقابلہ کریں. اتحادیوں نے بھی کیا، لیکن انہوں نے اجلاس سے چند لمحے پہلے اپنا استعفیٰ، تحریری استعفیٰ اپنی وزارت اعلیٰ سے کے منصب سے
وہ بیچ دیا. اور پھر اس کے بعد جب 2018 جولائی کے انتخابات ہوئے, اس انتخابات میں ان کے بھائی وہ آزاد حیثیت سے نعمت اللہ زیری کامیاب ہوئے, اور اس کے بعد وہ جا کے تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. پھر آپ بہتر جانتے ہیں شہزاد صاحب کہ ان کے جو قریبی رشتے دار ہیں سینیٹر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ وہ کامیاب ہوئے, وہ تو اس تمام عمل سے, یعنی اس کے مسلم لیگ نواز کی سود و زیاد سے وہ لاتعلق تھے, چاہے وہ بلوچستان کے اندر سینٹ انتخابات کا تماشا ہو یا چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو, اس تمام گیم میں انہوں نے اس کا ساتھ دیا جس کی مرضی تھی یا جنہوں نے اس کو ہدایت اس کو کی. اور پھر اس کا ایک دوسرا قریبی رشتے دار دورانی صاحب, وہ بھی جا کے بلوچستان اسلام پارٹی میں, بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ میں شامل کرائے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواب زیری بہت عرصہ پہلے, 2 سال پہلے, 2.5 سال پہلے ہی مسلم لیگ نواز سے لاتعلق ہو گئے تھے. اور کیا ہے, اس وقت ایک بہانہ کیا کہ خود کو ایک فیس دینے کے لیے, عوام کو ایک چہرہ دکھانے کے لیے, یا ایک ایسا تاثر کہ وہ اصول کی بنیاد پر اپنی جماعت سے نکلے. میرے خیال سے یہ اصولی فیصلہ نہیں تھا. دوسرا یہ انہوں نے ایک کام کیا کہ تاثر دیا کہ 7 تاریخ کو انہوں نے کنونشن بلایا, صدور تمام صدور کا اور جنرل سیکرٹری کے بلوچستان کا, اور کونسلرز کا بلایا کہ کونسلر بھی اس میں آئیں اور شرکت کریں. ایک تو آپ اس پہ تھوڑی سی اپنی رائے کیا دیتے ہیں, اور میرے خیال میں تو شاید اتنا زیادہ نہیں تھا, کونسلر بھی یا پارٹی کے لوگ نہیں تھے, اس کے قبائلی لوگ ضرور تھے. دوسرا یہ ہے کہ پہلے تو اس پہ آپ کی رائے آپ ضرور گئے ہوں گے کہ آپ نے کس طرح دیکھا اس کنونشن کو, اور اس کے کیا اثرات پڑیں گے نون لیگ پر. اور دوسرا لینگویج جو استعمال کی, چاہے جنرل قادر نے یا نواب ثناء اللہ زہری نے جو لینگویج استعمال کی, کیا یہ سیاسی لینگویج ہے؟ کیا جب آپ راستے الگ کرتے ہیں, کسی پارٹی کو چھوڑتے ہیں, تو پھر آپ تمام دنیا کی گالیاں جو ہیں وہ پھر آپ دینا شروع کر دیتے ہیں کوئی, یا اس کا تعلق سردار اختر مینگل سے تھا کہ اس کو آپ کہیں کہ آپ تو اپنی پارٹی سے گلہ کریں, آپ کا سارا توپوں کا رخ جو ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے نے, جو آپ نے بھی بات بھی کی کہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ وہی قبائلی دشمنیوں میں ہیں, رنجشیں بھی ہیں, اگر ہم ایک دوسرے سے دور رہیں تو بہتر. دیکھیے, اول تو یہ ہے کہ میں اس شہر سے, اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں, اور ایک خبر رئیس ہوں. میں عبدالقادر بلوچ اور نواب ثناء اللہ زیری کے علاوہ باقی کسی بندے کو نہیں جانتا جو مستعفی ہوا ہے مسلم لیگ نواز سے. کون تھا, کہاں کے لیڈر تھے, کہاں کے بڑے بڑے سیاسی لوگ تھے جو یہاں سے ہوئے. اولاً تو اس کے کوئی اثرات مسلم لیگ نواز, اور شاید کوئی لسٹ بھی انہوں نے پرووائڈ نہیں کی. یوں زبانی کلامی کہا کہ بھائی اتنی ضلعوں کے صدور چلے گئے اور فلانا فلانا سیکرٹری جنرل گئے. جہاں تک ہم جانتے ہیں یہاں کے جو پرانی لیگی ہے وہ اپنی جگہ پر اپنے عہدوں پر قائم ہے, اپنی جماعت کے ساتھ وہ وابستہ ہے. البتہ یہ 2 بندے ضرور گئے ہیں, عبدالقادر بلوچ صاحب, نواب ثناء اللہ زیری صاحب, یہ دونوں گئے, نام لوگ ہیں, مشہور لوگ ہیں, وہ چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر اس کنونشن کے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اثرات ہوں گے مسلم لیگ نواز پر منفی کوئی, یا اس کے وسیع تناظر میں بلوچستان کی سیاست میں اس نے کوئی ہلچل پیدا کر دی. میرے خیال سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عوام کچھ اور ہی سوچتے ہیں, سیاسی حلقوں میں اس حوالے سے کچھ اور رائے پائی جاتی ہے, صحافتی حلقوں میں کچھ اور رائے پائی جاتی ہے اس حوالے سے. اور پھر یہاں پہ انتہا یہ کر دی عبدالقادر بلوچ صاحب نے بھی, اور اسی طرح نواب ثناء اللہ زیری صاحب نے, کہ جو دشنام ترازی اور جس طرح کی غیر شائستہ اور غیر موزن گفتگو انہوں نے کی, اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. آپ بھلے سردار اختر مینگل سے اختلاف کریں, آپ میاں نواز شریف سے اختلاف کریں, ان کی جماعت سے کریں, ان کی پالیسیوں سے کریں, لیکن میں جو گفتگو یہاں پہ ہوئی وہ یہاں کے جو قبائلی بردباری ہونی چاہیے, بردباری ہونی چاہیے. آپ سیاسی بات رکھتے, آپ بڑے اچھے دلائل سے, آپ اچھے الفاظ سے آپ ان پہ وار کرتے تاکہ لوگ کنونس ہوتے, اور لوگ کہتے ہیں کہ واہ واقعی کوئی بات تو ہے. لیکن جس طرح کی گفتگو ہوئی, میرے خیال سے اس میں خود انگلیاں اٹھی ہے نواب ثناء اللہ زیری کی طرف اور عبدالقادر بلوچ صاحب کی طرف. اور پھر میں دوسری بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا عرصہ خود مسلم لیگ نون والے بھی کہہ رہے, اور اس دن بھی انہوں نے یہ موقف پیش کیا تھا کہ ہمارے اتنے اجلاس ہوئے ہیں, اور پی ڈی ایم کی تشکیل کے بعد کسی ایک جگہ پہ بھی جنرل عبدالقادر نے اختلاف نہیں کیا ہے.
ان کو تو آپ چھوڑیں، کیونکہ نواب صاحب تو وہ تو لاتعلق ہی تھے، یا دبئی میں تھے، یا کراچی میں تھے، یا اپنے گاؤں میں تھے، یا کوئٹہ میں تھے. اس کا کوئی لینا دینا نہیں رہا مسلم لیگ کے ساتھ، یا ان پر جو آزمائشی تھی اس جماعت میں، ان آزمائشوں میں انہوں نے ڈٹ کر ایک موقف پیش نہیں کی. حتیٰ کہ ان کے خلاف جب یہ کچھ لوگ عدم اعتماد کی تحریک لے آئے تھے، میں تو سمجھتا ہوں وہ سیاسی لحاظ سے بڑے چھوٹے لوگ تھے. نواب تو ان کے خلاف بھی نہیں بولے ہیں، محمود خان بولے ہیں، آصف خان بزنس جو سینٹ پر بولے. حالانکہ میرے خیال میں محمود خان ان کے گھر گئے اور ان کو کہا کہ ہمارے پاس 22 لوگ تو کنفرم ہیں اور ہم نہیں ٹوٹیں گے، ہم وزارت اعلیٰ سے تو جائیں گے لیکن اخلاقی طور پر سیاسی طور پر ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، آپ استعفیٰ نہ دیں، مقابلہ کریں. اور خود ان کو بھی پتہ چلتا، نواب زیری کو بھی، یعنی اب تو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. ممکن ہے کہ اس کو بہت سارے دوست کہتے کہ اگر آپ آتے ہیں عدم اعتماد میں ہم آپ کے حق میں آ جاتے ہیں. ان کو بھی پتہ چلتا کہ میرے قریبی وہ لوگ جو بظاہر میرے دوست تھے، آیا وہ میرے سپورٹر ہوتے یا نہ ہوتے. تو یہ ایک لحاظ یہ انہوں نے کرنا تھا، اور وہ اپنے فیصلے میں آزاد بھی نہ تھے. یعنی جب آپ کی اپنی جماعت کہتی ہے کہ نہ دو استعفیٰ، آپ کی اتحادی بڑی جماعتیں نیشنل پارٹی پشتونخوا میں لوگ کہ نہ دیں اور آپ دے رہے ہیں، تو پھر کس کے اشارے پہ آپ دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ اس حوالے سے آزاد نہیں تھے، خود مختار نہیں تھے. تو میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ نواب زیری کو جس نے بھی یہ مشورہ دیا ہے وہ اس کا دوست نہیں ہے کہ آپ اس دن یہ جو کنونشن نامی پروگرام میں آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں، اختر مینگل کو، ان کے اجداد کو، ان کے بزرگوں کو اس طرح کے الفاظ سے یاد کرے، یہ درست نہ تھا. حتیٰ کہ نواز شریف کے متعلق کہ بگوڑا ہے اور ڈرپو کے وغیرہ وغیرہ جو کچھ کہا، یہ ایک صائب گفتگو ہرگز نہ تھی. اور کل کو آپ نے پھر دوبارہ اسی سڑکوں پہ، اسی اسمبلی میں، اسی ملک کے اندر سیاست کرنی ہے، پھر آپ بیٹھیں گے، پھر آپ کس منہ سے وہاں پہ بیٹھیں گے؟ کیسے آپ اس کو فیس کریں گے؟ اسی سردار مختلف اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا رسپانس میرے خیال میں کافی شائستگی سے اور بردباری سے تھا کہ جب انہوں نے احسن اقبال کا آپ نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے تو بڑا اچھا رسپانس دیا، بلکہ نواب ثناء اللہ زہری کا نام لیا ہے، نواب نام لیا، اور بڑے بردباری سے انہوں نے بتایا کہ تو ایکٹیو نہیں رہے تھے. اور جنرل قادر جو ہے اگر ان کو اختلاف تھا جو ہم بات کر رہے ہیں، بڑی شائستگی سے انہوں کو شاید جواب دی. انہوں نے بھی کوئی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے ان کی تضحیق ہو یا جس سے کوئی ان کے عزت میں فرق ہے. دیکھیں شاہزادہ صاحب، ہر موقع پر جب مریم نواز جلسے سے ایک دن پہلے پہنچی، نواب زہری بھی ہمراہ تھے، عبدالقادر بلوچ صاحب بھی ہمراہ تھے، خواہ وہ ایئرپورٹ ہو، خواہ وہ یہاں کا جو سرینا ہوٹل میں، یا وہاں جعفر منتخب شمولیت کی تقریب میں، ہر جگہ یہ ساتھ موجود تھے. اور پھر اس مسئلے کو اچالا بھی انہوں نے، قادر بلوچ صاحب نے اچالا ہے، اس کے بعد پھر نواب زہری بھی درمیان میں آ گئے. وہ ورنہ تو یہ مسئلہ، یہ تو ایشو تھا ہی نہیں. اور پھر جو موقف ان کا آیا ہے، چاہے وہ شاید خاقان عباسی صاحب کا ہو یا احسن اقبال صاحب کا ہو یا دیگر ان کے جو پارٹی رہنما ہیں ان کی طرف سے، وہ گزارش کا آیا ہے کہ یہ ان سے گزارش کی گئی تھی کہ چونکہ وہ اتحاد کا حصہ ہے، اب ظاہر ایک فرد کے لیے اتحاد تو نہیں توڑا جا سکتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر وہ نہ آئے تو یہ درست ہے. چونکہ اختر مینگل صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ میں نے ان سے کہا، انہوں نے بھی گزارش کی تھی مسلم لیگ نواز سے کہ اگر وہ نہ آئے، چونکہ ہماری یہ سیاسی، ہماری یہ علاقائی یا قبائلی ہمارے مسئلے ہیں، تو یہ بہتر ہوگا. اور یہ بالکل ہم سمجھتے ہیں، یعنی اگر وہ جاتے ہیں نواب زہری وہاں پہ اپنے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں اور اختر مینگل وہاں موجود ہے، ان کے لوگ وہاں پہ موجود ہے، بدمزگی تو ہونی تھی، ظاہر ہونی تھی. اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ تو خود ثناء اللہ زہری صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر اس کو دعوت بھی ملتی وہ کہتا کہ میں نہیں آؤں گا، چونکہ ہماری یہ ایک سیاسی اختلاف ہے یا یہ وجوہات پر میں نہیں آنا چاہتا، تو یہ اور بہتر ہوتا. لیکن اب یہ اس مسئلے میں کم از کم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ملامت مسلم لیگ نواز یا ان کے قائدین ہیں، بلکہ انہوں نے گزارش کی تھی. اور جب انہوں نے اپنی بات رکھی بھی، تب بھی انہوں نے بڑے حوصلے سے اور بڑے ادب سے یہ بات کہی تھی کہ وہ ہم سے لاتعلق تھے کافی عرصے سے، 2.5 سال سے وہ ایکٹیو نہ تھے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم نے اس پہ بات کیا اور اپنے بدلوں کی نشریات میں اپنے لوگوں کو بتایا کہ بلوچستان میں کیا ہوا اور پی ڈی ایم کے جلسے میں کیا ہوا اور اس کے بعد مسلم لیگ نون میں کیا. شکریہ. یہ ہیں بدلوں کی نشریات.